ایک راستہ آپ چنا کن یا چنی یا اس راستے پر چلیں یا اس پر. ایک راستہ تو یہ ہے جو مغرب ہمیں دکھا رہا ہے. میں اس کے 10 نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجیے یہ سارے ایک دم نہیں آ رہے، ایک ایک کر کے آئیں گے. لیکن یہ کہ جیسے ہوتا ہے آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں، حیدرآباد سپر ہائی وے پر چلے ہیں، تو پھر یہ معلوم ہوگا کچھ دیر کے بعد کہ اب حیدرآباد جو ہے 100 میل ہے، اب 90 میل ہے، اب 80 میل، 100 میل آتے چلے جائیں گے. اسی طرح یہ 10 نکات 1 2 3 4 کر کے اگر ہم نے یہی چوائس ہوا ہمارا اسی راستے پر جس پر کہ مغرب ہمیں چلانا چاہتا ہے، جس پر کہ کلنٹن صاحب کہہ گئے کہ اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مدد کریں گے، وی شل واک ود یو، تمہارے ساتھ قدم بقدم چلیں گے، ہماری سرپرستی تمہیں حاصل رہے گی اگر کرو گے. تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1، پاکستان اپنے جینیسس اور نظریاتی تشخص کو بھول جائے، بس ایک نیشن سٹیٹ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیا اسلام تھا، کس لیے بنا تھا، اور کیا اسلام کی نشأت ثانیہ، اور کیا اسلام کے چہرے کے بدنما داغ دھو کر صحیح اسلام کا نقشہ دنیا کو دکھانا. جسٹ فرگیٹ اباؤٹ دیز تھنگس. اپنے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، گزر گیا وہ دور. اور اسی کے حوالے سے چاہے ابھی مطالبہ نہیں آیا ہے، ابھی مطالبہ صرف ایک آیا ہوا ہے ہمیشہ سے، اس کی طرف ہم نے پیش رفت شروع کر دی. قانون توہین رسالت جو ہے یہ مغرب کو ہضم نہیں ہوا. ان کا تو لبرلزم یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم عیسائی ہیں، ہم جیسس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہ یہودی اسے باسٹرڈ کہتے ہیں، حرامزادہ کہتے ہیں معاذ اللہ. لیکن ہم نے تو کوئی روک ٹوک نہیں لگائی. یہ تم نے کیا تماشا بنا دیا ہے کہ رسول کی اہانت ہو جائے تو کیپٹل پنشمنٹ، پھانسی کی سزا دے دو گے. پوپ صاحب اس کے خلاف بولے، صدر کلنٹن اس کے خلاف بولے، پوری عیسائی ورلڈ کے اندر طوفان آیا. یہ کڑوا جو ہے گھونٹ وہ ویسٹ لینے کو تیار نہیں، لبرلزم کے خلاف ہے. سلمان رشدی نے اگر کچھ کہہ دیا تو آپ کیوں اتنے ناراض ہوتے ہیں؟ لبرلزم کا تقاضا ہے، برداشت کریں. آپ جواب دے سکتے تو دیں، آپ کو کوئی روکتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے ان کا معاملہ. اور اس کے بعد جو قدم آئے گا وہ یہ ہے کہ اپنے دستور سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی شک جو ہے کو ختم کرو. گویا کہ نظریاتی تشخص پاکستان کا ختم کیا جائے. یہ جو ہے فنڈامنٹلزم، اس کو اب مغرب کسی درجے میں بھی گوارا کرنے کے لیے، اس کی پذیرائی کے لیے تیار نہیں ہے. ہو گیا، انف از انف. تم نے افغان جہاد میں جو کر لیا ٹھیک ہے، ہم نے بھی اسے جو ہے غزے بسر کیا تھا، لیکن اب بات نہیں، اب بات ختم ہو گئی. نمبر 2، بھارت کے سامنے سر جھکا دو. اپنے دماغ میں کوئی خناس ہے برابری کا تو نکال کے پار کرو. اب تم برابر نہیں ہوگا. پریگمیٹزم کو سامنے رکھو، ریئلزم کو سامنے رکھو. کہاں تم کہاں بھارت. اس کے سامنے سر جھکاؤ اور زیادہ سے زیادہ 10 گنا نیپال بن جاؤ. نیپال علیحدہ ملک ہے نا، وہاں کوئی بادشاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کوئی انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، لیکن ہے کیا؟ وہ بھارت کا تو پھیلی. تمہارا رقبہ بڑا ہے 10 گنا. اس وقت جو مشرقی پاکستان ہے وہ بھی کوئی 5 گنا نیپال بنا ہوا ہے، 4 گنا ہوگا بس. ورنہ ہر معاملے کے اندر جیسے ہمارے ہاں IMF اور ورلڈ بینک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پالیسیز ڈکلیئر کرواتے ہیں، اسی طرح وہاں پر ہر جگہ ہندوستانی لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ طے کرواتے ہیں. اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ مجیب کی بیٹی کی حکومت ہے، لہذا اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ ہے اس وقت. تو تم بھی بس اب عقل کے داخل لو اور اپنی یہ برابری بھارت کے ساتھ جو خناس تمہارے دماغ میں ہے اسے نکال کے تم نکال دو اس کانٹے کو. نمبر 3، کشمیر کو بھول جاؤ. فرگٹ اباؤٹ کشمیر. بلکہ اب تو اگر بھارت لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد مان لے تو بہت غنیمت سمجھنا. ہم وہاں انہی کا ایک کارندہ جو ہے کہہ گیا ہے اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم مدد کو نہیں آئیں گے. صاحب کہہ کے گئے. ویسے پہلے بھی وہ کبھی مدد کو نہیں آئے، نہ 65 میں آئے نہ 71 میں آئے. 71 میں خیر اس درجے میں آئے تھے کہ نکسن نے باقاعدہ ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا تھا کہ اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. مغربی پاکستان کے بچ جانے میں اس وقت امریکہ کا دخل ہے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے ڈیفنسز جو ہیں ختم ہو چکے تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال کوئی پازیٹیو امداد جو ہے وہ امریکہ نے نہ 65 میں کی نہ 71 میں. اب انہوں نے برملا کہہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو ہم چھڑانے نہیں آئیں گے، ہم کو مدد کے لیے نہیں آئیں گے. لہذا کشمیر کے مسئلے کو بھول جاؤ. تمہیں اپنی کشمیر کے بھی لالے پڑ جانے چاہیے، اور اگر بھارت مان لے لائن آف کنٹرول کو مستقل سرحد تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھو. نمبر 4، جہادی تحریکوں پر پابندی لگاؤ. They have outlived their utility. اب ان کا جو مسئلہ تھا وہ ہو چکا.
ہم نے جو بھی شکست دینی تھی روس کو وہ دے دی، روس کا کیا پانچا ہو گیا، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ۔ یہ بہت خوفناک قسم کے لوگ ہیں، جہادی۔ نمبر 5، اسلامک فنڈامنٹلزم کو بھی کرب کرو، انسانی حقوق کی راگنی اور راگ جو ہے بڑے سے بڑے پیمانے کے اوپر ہلاکنا شروع کر دو۔ چنانچہ ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن رائٹس کی کانفرنس ہمارے ہاں ہو گئی ہے بہت بڑے پیمانے پر، وہ آپ نے دیکھ لیا، اس میں خلا کے قوانین کو بھی جو ہے ایسا بنایا جائے کہ عورت آسانی سے خلا لے سکے۔ وراثت میں خیر خدا کا شکر ہے ابھی صرف یہ کہا گیا ہے جو اسلام نے حصہ دیا ہے وہ ضرور دیا جائے، اس کی تو ہم بھی تائید کریں گے، لیکن آگے چل کر یہ معاملہ جو ہونا ہے بیجنگ+5 کانفرنس کا ایجنڈا جب آ جائے گا وہ تو برابر کا معاملہ ہے۔ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ بیٹے کا دگنا حصہ ہے اور بیٹی کا جو اکیرا ہے، تو قرآن کی اور کون سی باتیں تم مان رہے ہو؟ تم چوروں کا حق کاٹتے ہو کیا؟ تم تو نہیں کاٹتے، تو ختم کرو اس کو بھی۔ تم نے یہ جو مرد اور عورت کے درمیان ایکویلٹی لے کر رکھی ہوئی ہے اس کو ختم کرو۔ اپنی منڈی کھول دو بھارت کے مال کے لیے، طالبان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرو، دور ہو جاؤ، ان سے تعلق مت رکھو۔ ان کا جو گھیراؤ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے خلاف جو سینکشنز ہیں ان میں ہمارا ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، اور خاص طور پر اسامہ ابن لادن کی گرفتاری میں ہمارا ذریعہ بنو، جس طریقے سے کہ اس سے پہلے وہ کون تھا جسے کہ گرفتار کیا گیا تھا ڈیرہ غازی خان سے، تم نے گرفتار کروا دیا تھا، ایمل کانسی۔ ہاں۔ نمبر 8، IMF، ورلڈ بینک، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ٹرپس۔ یہ ٹرپس کا نیا معاہدہ ہے، شاید بہت سے حضرات کو معلوم ہی نہ ہو، یہ بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو ہے اسی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ یہ جو بیج ڈیولپ کیے ہیں ویسٹ نے، جن سے پیداواری بڑھ گئی ہے، اب ایک ہماری پرانی ہوتی تھی گندم، دیسی گندم جسے کہتے ہیں، اس کی پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ کم ہوتی تھی، وہاں سے باہر سے نیا بیج آیا تو اب ہمارے ہاں گندم زیادہ ہوتی ہے ایک ایکڑ میں۔ مکئی کی ییلڈ جو ہے ایک ایکڑ میں کتنی ہوتی تھی، اب کتنی ہوتی ہے؟ تو یہ جو بیج ہیں ہم نے ڈیولپ کیے، ہم نے ان کو جینیٹیکلی جو ہے ماڈیفائی کیا، یہ جی ایم فوڈز اور جی ایم جو سیریل جو ہے، لہذا اس کے پروپرائٹری رائٹس ہمیں ملنے چاہیے۔ ہم نے سائنٹیفک ریسرچ کی تھی، اس پر ہم نے پیسے خرچ کیے تھے تو یہ ڈیولپ کیے تھے بیج۔ اب یہ ہے کہ بیج دنیا میں کہیں کوئی قوم پیدا نہیں کرے گی، بلکہ وہ سب ہماری ملٹی نیشنل کمپنیوں سے لینے ہوں گے۔ یہ بھی ایک ذیلی معاہدہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا، اور اس کے اوپر بھی پاکستان دستخط کر چکا ہے، اگرچہ ابھی وہ آپریٹو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ نظام ہے پورے عالمی سطح پر دجال کی گرفت۔ ورلڈ بینک، IMF، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جس کا رد عمل امریکہ میں ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہمارے آدمی کو معلوم ہی نہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ سارے ٹیرفز ختم ہو جائیں، سارے جو ہے وہ جو ہم کسٹم لگا دیتے ہیں یا ٹیکسز لگا، سب ختم ہو جائیں، تاکہ یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اور بڑے سے بڑا بنانے کے لیے مرجنگ ہو رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں مرج کر کے اور بڑی ہو جائیں تاکہ ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا جال پھیلا سکیں۔ یہ ہے دنیا کے اندر معاشی جو استیلاء ہے، غلبہ ہے اس دجالی تہذیب کا، اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ یہ ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں جو بھی اس کے آپ سامنے سر جھکاؤ، اور تہذیبی طور پر مغربی تہذیب، مغربی ویلیوز، یہ ڈش اینٹینا، یہ پورا جو ایک تہذیبی خوراک دی جا رہی ہے، اور اب یہ کہ جو ویمن 2000 ہونے والی ہے کانفرنس، اس کے ایجنڈے پر عمل کرو۔ پرمسو ہیڈونزم کی ہماری جو تہذیب ہے اس کو اختیار کرو۔ اور 10ویں اور آخری بٹ ناٹ دی لیسٹ، جو بھی ہم نے تھوڑی سی چشم پوشی کی تھی، تم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، دھماکہ بھی کر لیا، اسے رول بیک کرو، فریز کرو، بلکہ ختم کرو۔ CTBT پر تو فوراً دستخط کرو، پھر NPT اور سب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتے، تم تو بالکل نابالغ قسم کے نوجوان ہو، تمہارے ہاتھ میں اتنا بڑا ہتھیار اگر آ گیا تو اس کا پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا۔ تم کسی عرب ممالک کو دے دو گے اور وہ ہمارے خلاف اسے استعمال کر بیٹھے گا، لہذا سارا دباؤ اب ہوگا کہ اس کو ختم کیا جائے، فریز کیا جائے، رول بیک کیا جائے۔ ایک راستہ یہ ہے، اگر ہمیں مغرب کے ساتھ اٹیچڈ رہنا ہے، اس کی لائف سپورٹس جو ہیں وہ ہمیں درکار ہیں، IMF کی قسط جو ہے وہ لینی ہی لینی ہے۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو یہ ہے وہ 10 یہ نشانات راہ ہیں، ان پر لازماً چلنا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا شعور عام کر دیا جائے کہ اب ہم اس دوراہے پر آ گئے، یا ادھر یا ادھر۔ ابھی تک گڑبڑ معاملہ چل رہا تھا، کچھ اسلام، کچھ سیکولرزم، کچھ قرارداد مقاصد بھی
کوئی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، کچھ یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ بھی، کچھ یہ چیزیں بھی، کچھ وہ چیزیں بھی. اصل جو معاملہ ہے وہ سارا سیکولر، لیکن کچھ مذہبی رنگ و روغن جو ہے وہ ہم نے دیے رکھا ہے. اب یہ بات نہیں چلے گی. یا تو صاف ننگے ہو کر جو بھی مغربی تہذیب ہے اور نظام ہے اس کو ان ٹوٹو اختیار کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. وی شیل واک ود یو، تمہارے ساتھ چلیں گے، تمہیں سہارا دیں گے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ نمبر 1، اپنی نظریاتی اساس کا اثر نو ایسرٹ کریں. ہم پاکستان اسلام کے لیے قائم ہوا، پاکستان کا نظریہ تھا، یہ نظریاتی ریاست ہے، یہ نیشن سٹیٹ نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے. اس کا کام پہلے دن سے یہ تھا کہ اس آئیڈیالوجی کو دنیا کے اندر عام کرنے اور پھیلانے کے اندر اپنی ساری قوت صرف کرے. جیسے کسی زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کی صلاحیتیں جو ہیں اور وسائل کتنے زیادہ صرف ہوتے تھے کمیونزم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. تو پاکستان کا تو پہلے دن سے کام یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جب کہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا ہے، اب اسے اپنا سایہ خود بنانا ہوگا، تو ٹھیک ہے، تو نے اچھا کیا دوست، سہارا نہ دیا. ہم کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، لیکن اب ہمیں سوچ سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو اثر نو مستحکم کریں، ری ایسرٹ کریں اور اس کے پرچارک بن جائیں. ہمارا ٹی وی، ہمارا ریڈیو پوری دنیا میں اسلام کے نظریے اور اسلامی نظام کی حقانیت کو اور اس کی برتری کو بیان کرنے کے اندر لگ جائے. پہلا کام یہ ہے. دوسرا، شریعت کی عملی تنفیذ. جو اس کے لیے انسٹرومنٹ بن گئے ہیں، جو ادارے بن گئے ہیں، وہ ٹھیک ہے. فیڈرل شریعت کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھاؤ، عالم جج بڑھاؤ، پھر ان کا سٹیٹس جو ہے وہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے برابر ان کا سٹیٹس کرو، تاکہ تیزی کے ساتھ. اور جو اس کے اوپر ہتھکڑیاں پہنا دی تھی ضیاء الحق نے اور بیڑی ڈال دی تھی، وہ سب ہٹا دو. اگر دستور پاکستان میں کچھ ہے خلاف اسلام ہے تو وہ بھی نکلنی چاہیے. اگر جو بھی جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں، ضابطۂ دیوانی، ضابطۂ فوجداری، اس میں اگر کوئی خلاف اسلام چاہے اسے نکلنا چاہیے. اسلام کے قانون شہادت کو نافذ ہونا چاہیے، اسلامی تعزیرات کو نافذ ہونا چاہیے. اور اس میں اس حد تک کہ قانون جو ہے اس کی اسلام کے اندر مرتد کی سزا قتل ہے. ہم نے آدھا کام کیا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، لیکن ارتداد کی سزا نافذ نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ قادیانیت کو پوری دنیا کی سیکولر تہذیب کی ہمدردی حاصل ہو گئی، اور ہمارے ملک میں بھی اندر ہی اندر دیمک کی طرح وہ ہماری جو ہے ہماری قومی زندگی کو چٹ کر رہے ہیں. لوگ قادیانی ہو رہے ہیں، اب بھی تبلیغ ان کی جاری ہے. اس لیے کہ اصل قتل تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہو جاتا ہے مسلمان ریاست کے اندر تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. ارتداد کی سزا قتل ہے، پوچھ لیجیے. مجمع علیہ، تمام علماء کی رائے، تمام ہمارے فقہوں کے اندر یہ رائے ہے. لہذا ہم اس کو نافذ کریں تاکہ یہ قادیانیت کا فتنہ ختم ہو. بلکہ یہ سمجھیے اسی سے ایک دوسرا فتنہ جو پروان چڑھ رہا ہے پاکستان میں، عیسائیت کو فروغ ہو رہا ہے جس تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. اسلامی ریاست میں کسی اور مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی. ہاں، جو غیر مسلم ہو اسلامی ریاست میں وہ اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب پڑھا سکتے ہیں. اگر ہندو یہاں ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو ہندو مذہب کی تعلیم دے، تلقین کرے. اپنے مدرسے کھول لیں، ہندو مرد، ہندو عورتیں، ہندو بچیاں، ہندو لڑکے پڑھیں، وہاں انہیں پڑھائیں، اپنی جو بھی پڑھائیں کتاب، انہیں حق حاصل ہے. عیسائی ہیں وہ مدرسے کھولیں، کسی مسلمان بچے کو داخل نہیں کر سکتے اس میں. آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں، اس لیے کہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام نظریاتی ریاست ہے. یہ جو مذہب بدلنا ہے، یہ مغربی تہذیب میں تو ایسے جیسے آپ نے لباس بدل لیا مذہب بدل لیا. کیا فرق واقع ہوا؟ آپ نے لباس بدل لیا تھا، مذہب بدل لیا. اس سے کوئی قانونی دستوری کو مسئلہ آتا ہی نہیں. چاہے آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، عیسائی ہیں، اگر آپ کو امریکن نیشنلٹی ملی ہوئی ہے تو یو آر این امریکن نیشنل. پہلے آپ مسلمان تھے تب بھی آپ امریکن نیشنل تھے، اب آپ ہندو ہو گئے تب بھی اب آپ امریکن نیشنل ہیں. آپ کے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. اسلام کی تو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے. اسلام اپنی آئیڈیالوجی کو اسلامی ریاست جو ہے تحفظ دیتی ہے. جسٹس تنزیل الرحمان صاحب جو ہمارے ہاں کے ریٹائرڈ ججز میں سے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب اس موضوع پر موجود ہے، اور ابھی حال ہی میں کل میری ان سے گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کتاب کو دوبارہ شائع کریں. انشاءاللہ میں شائع کروں گا کہ یہ چیزیں یہ ہمارے ہاں، کیونکہ اسلام کا نام ہم نے لیا، اسلام کی طرف بڑھے تو نہیں. اور آپ کو معلوم ہے اس وقت انڈونیشیا کس قدر کرائسس کے ساتھ دوچار ہے. یہ سارا انہی مشنریز کا، عیسائی مشنریز کا کیا دھرا ہے کہ تیمور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایسٹ تیمور کے اندر رومن کیتھولک حکومت قائم ہو گئی. انڈونیشیا جو تقریباً 100% مسلمان ملک تھا،
اور جب پاکستان دو لخت ہوا تو اس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک انڈونیشیا تھا، اور اب اس کے جو جان پر بنی ہوئی ہے ملوکو آئی لینڈز کے اندر ہزاروں مسلمان جو ہے قتل کیے گئے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، وہاں کے عیسائیوں نے قتل کیا۔ نائجیریا میں وہاں پر جو مسلمان اکثریت کا ملک ہے، انہوں نے شریعت کے قوانین نافذ کرنے چاہے، عیسائی کھڑے ہو گئے، ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے، عیسائیوں نے قتل کیے۔ یہی معاملہ یہاں ہو سکتا ہے، تو یہاں پر مشنریز کے اوپر پابندی ہو، ان کے تعلیمی ادارے نہ ہو، تاکہ ہم اپنی نظریاتی احساس کو مستحکم رکھیں، بنیاد مضبوط رکھیں۔ امپیکٹ ایک رسالہ ہے جو لندن سے نکلتا ہے، اس کی کور سٹوری پچھلے دنوں آئی تھی، چپنگ انڈونیشیا فرام دی ایجز۔ جیسے آپ اس میز کا ایک ٹکڑا یہاں سے کاٹ دیں، ایک ٹکڑا یہاں سے کاٹ دیں، تو انڈونیشیا کو اس وقت کرسچینٹی جو ہے، عیسائی جو یہ مشنریز کے کام کا جو نتیجہ اب نکل رہا ہے، وہ انڈونیشیا کے ٹکڑے کر رہے ہیں، ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے کاٹ دیا۔ چپنگ انڈونیشیا فرام دی ایجز۔ نمبر 3، سود اور جوئے کا مکمل خاتمہ پہلے دن سے یہ کرنا چاہیے، یہ امپلیمنٹیشن ہو لازماً۔ اور اس معاملے میں غور سے سنیے، ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، کوئی ہو، اے ڈی بی ہو، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ، ہم کسی کو سود نہیں دیں گے، آپ کی اصل رقم دیں گے، وہ بھی اپنی سہولت سے دیں گے، جب دے سکیں گے دیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ ڈیٹ ایکویٹی سواپ قسم کی چیزیں جو آپ نے کی ہیں، کئی طرح کی اسکیمیں ہیں، یہ جو لیٹن امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ قرضوں تلے اتنے دب گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کو اس سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے کئی اسکیمیں چلی، ایسی کوئی اسکیم ہمارے لیے بھی بناؤ۔ اور ایک سیدھی سی اسکیم یہ ہے کہ ہم آپ کا قرضہ جو ہے پاکستانی کرنسی میں ادا کریں گے، آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے، نفع جو ہو وہ آپ ڈالر کی شکل میں لے جائیں، لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے قرضے واپس، دیں گے تو آرام سے دیں گے جب بھی ہوگا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہی کہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ مقروض جو ہے وہ کوئی سخت حالات کے اندر ہے تو اسے مہلت ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ سر پر سوار ہو جائے قرض خواہ۔ اور یہ بات اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے جب قرض لیا تھا تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا، دو طرفہ معاہدہ تھا، ہم نے سود دینا تھا، طے کیا تھا، اب یونی لیٹرلی ہم کیسے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں، ہمارا دو طرفہ معاہدہ ہوا امریکہ سے F-16 جو جہاز تھے ان کی سیل کا، ہم سے پیسے بھی لے لیے، جہاز نہیں دیے۔ کیوں؟ صاحب ہمارا ایک سینیٹر سامنے آ گیا اور اس نے ایک ترمیم پیش کی، پریسلر صاحب نے، اور چونکہ سینٹ نے منظور کر لیا، قانون بن گیا، ہمارے ہاتھ تو بن گئے، ہم کیسے دیں؟ ہم تو نہیں دے سکتے جہاز، نہ پیسے لوٹائے نہ جہاز دیے، بلکہ کلیم ان کا یہ ہے کہ آپ کے جہاز جو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اتنے عرصے کا کرایہ اور ڈیمریج بھی دیجیے ہمیں۔ یہ کیا کون سے اخلاقی اصول سے یہ معاملہ ہوا؟ اگر آپ کی سینٹ یہ کر سکتی ہے تو ہمارے تو دین نے ہمیں کہا ہے کہ سود حرام ہے، مت دو۔ ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود حرام ہے، ہم نہیں دے سکتے، مجبور ہیں، معذرت خواہ ہیں، ہمارے ہاتھ بند گئے۔ ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا، پھر سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، طالبان کے ساتھ اتحاد، کانفیڈریشن۔ میں تو کچھ 6-7 مہینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، حال ہی میں سمجھتا ہوں کہ معجزے کی حد تک بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے سے، کہ ڈاکٹر جاوید اقبال، فرزند اقبال، جو خاص آزاد خیال قسم کے آدمی ہیں ویسے، اور ان کی پولیٹیکل جو نظریات ہیں وہ خاص سیکولر قسم کے ہیں، لیکن ابھی وہ افغانستان ہو کر آئے ہیں، وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کہا ہے کہ ایک کنفیڈریشن ہونی چاہیے ہماری اور افغانستان کی، طالبان کی، اور وہ نظام جو انہوں نے قائم کیا ہے کہ کچھ چند اور مسلمان ملکوں میں قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اس قدر امن اور امان ہے اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کے جو زیر حکومت، تو ہمیں اس کے ساتھ اتحاد، کانفیڈریشن، جس کو کہ پھر آگے بڑھ کر ہم ایران تک بھی ایکسٹینڈ کر سکیں۔ پھر ہمارے جو زمینی، تاریخی، جغرافیائی روابط ہیں، آپ کو معلوم ہے اسلام پہلے جو آیا تھا ہندوستان میں وہ تو آیا تھا عربوں کے ذریعے سے، وہ سندھ میں سے ہو کر داخل ہوا تھا، لیکن وہ بہت جلدی ختم بھی ہو گیا تھا یہاں۔ پھر تو 300 برس کے بعد اسلام آیا ہے تو افغانستان کے راستے سے آیا ہے نا، سارے صوفیہ وہاں سے آئے، سارے جو فتوحات کرنے والے تھے، وہ محمود غزنوی ہوں، وہ محمد غوری ہوں، کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ پھر یہ کہ 2 صدی پہلے جو احمد صاحب دالی آئے تھے کہ جنہوں نے مرہٹوں کی قوت جو ہے کچلی تھی اور ان کی طاقت کو توڑا تھا، کہاں سے آئے تھے؟ لہذا ہمارا تو ایک متحد بالکل نیچرل ہے، اور بھارت کے مقابلے میں ڈیفنس کے لیے ہمیں جو جغرافیائی اور زمینی ڈیپتھ چاہیے وہ افغانستان کے ساتھ جڑ کر ہی ہمیں ملتی ہے، ورنہ یہ کہ ہمارا تو ایک پٹی ہے، پاکستان جو ہے وہ گویا کہ شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف ایک پٹی چلی آ رہی ہے، 200 میل کی ڈیپتھ ہے، اللہ خیر اللہ، ہمیں ڈیپتھ ملتی ہے تو افغانستان کے ذریعے سے۔ نمبر 6، یہ
کہ اب اس کے نتیجے میں سخت ترین قسم کے سینکشنز کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ جو قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس راستے پر چلنا آسان بہرحال نہیں ہے. اس راستے پر چلنے کے لیے بڑی جرأت رندانہ، ہمت مردانہ اور شان مومنانہ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تیار رہیں، کمر کس لیں. جس کو آپ کہتے ہیں ٹائٹن یور بیلٹس. کھانا 2 وقت نہیں 1 وقت کھا لیں گے. بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے. بہرحال اللہ کا یہ فضل ہوا کہ ہمارے یہاں ایٹم بم بھی بن گیا، ایکسپلوژن بھی ہم نے کر دیے، گھاس کھانے کی نوبت آتا حال تو نہیں آئی. لیکن اب یہ اس راستے پر اگر ہم چلیں گے تو پورا مغرب ہمارے خلاف آ جائے گا. پوری دجالی تحریک ہمارا جو تہذیب ہے وہ ہمارا گھیراؤ کرے گی. مشرق سے بھارت ہے اور مغرب سے یہ پورا طوفان جو ہے، جو کہ یہودیوں کی قیادت میں نیو ورلڈ آرڈر کا طوفان آ رہا ہے. اصل میں یہ یہودی فتنہ ہے، اور یہ پوری دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے جو ان کی سازش ہے اس کا یہ آخری مرحلہ ہے. تو ہمیں اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نمبر 7، یہ ایٹمی پروگرام نہ صرف یہ کہ رول بیک نہ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، سے ترقی دی جائے. اللہ نے اب تک ہمارا ساتھ دیا ہے، مدد کی ہے. ہمارے ہاں جو ہے حالانکہ ایسے مسائل نہیں تھے، اللہ نے کی ہے مدد، تو اسے بڑھانا ہے. اس سے آگے بات کہہ رہا ہوں، ہم اپنے اس ایٹمک پروگرام کو ایکسپورٹ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، کمانا چاہیے. کیسے لیے جرم کیسے ہو گیا یہ؟ کیا امریکہ F-16 بیچ کر پیسے نہیں کماتا؟ F-16 کیا انسانی بہبود کے لیے ہے یا انسانوں کو مارنے کے لیے؟ ہتھیار ہے، ہتھیار تو انسانوں کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر تم ہتھیار بیچ کر پیسے کماتے ہو، امریکہ کی تو اصل انڈسٹری ہی اب جو ہے ہتھیار ہے. باقی تمام چیزوں میں تو جاپان نے اور دوسرے ممالک نے مار دے دی ہے. اس کی اصل کمائی جو ہے وہ تو ویپنز ہے. وہ بیچتے ہو تو ویپن کس لیے ہوتے ہیں؟ ہلاکت کے لیے ہوتے ہیں یا زندگی بخش ہوتے ہیں؟ اگر تم وہ بیچتے ہو تو ہمیں اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، اگر ہم اس کے ذریعے سے کوئی مفادات حاصل کر سکتے تو ہم کریں گے. اور آخری چیز یہ کہ ہاتھ بڑھائیں ہم چین کی طرف. مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ پچھلے دنوں کوئی چین سے کوئی بڑی شخصیت آئی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کے بارے میں بھی سوچنے کو تیار ہیں. اور یہ تو کلنٹن کے موقع پر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا کی طرف سے بیان آ گیا تھا کہ اگر یہ جو محبت بڑھ رہی ہے اور پینگیں بڑھ رہی ہیں امریکہ کی اور بھارت کی، اگر یہ چین کے خلاف ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. تو گویا کہ انہیں بھی پسو تو پڑ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، پراپ اپ کیا جا رہا ہے بھارت کو، تو اصل میں کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی ان کے سامنے، اور اس وقت چین کو ضرورت ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے. لہذا کوئی جرأت مندانہ اقدام کیا جائے، چائنا کے ساتھ جو ہے کوئی پیکٹ ہو ہمارا ڈیفنس کا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ چائنا کے ساتھ، تاکہ بھارت کو بھی کوئی قدم اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑے. اور مغرب کا بھی اگر سہارا ہم سے ہٹ گیا ہے تو اس کی بھی تلافی ہو جائے. اگرچہ اس ضمن میں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، چین کے ساتھ بھی ہمارا مستقل کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چین کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ 5 کروڑ مسلمان اس کے ہاں آباد ہیں، اور ایک علاقہ ہے سنکیانگ، کاشغر. اب یہ کاشغر کا لفظ ذرا یاد کیجیے، علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. یہ کاشغر کہاں ہے؟ یہ تو چین میں ہے، اور وہاں بھی مسلم فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے جسے بری طریقے سے چینیوں نے جو ہے کرب کیا ہے اور سپریس کیا ہے، دبایا ہے. بلکہ پچھلے دنوں یہ ہوا تھا کہ وہاں سے لڑکے آتے تھے، جیسے افغانستان سے آ کے طالب علم جو ہے دینی تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے، کوڑا خٹک کا مدرسہ ہے یا اور یہ کراچی کے مدارس ہیں، یہی تو ہیں طالبان، سب کے سب یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. چین سے بھی آتے تھے. ایک موقع پر چین نے دباؤ ڈالا اور جتنے چینی طالب علم ہمارے ہاں تھے وہ سب ہم نے وہاں سے گرفتار کر کے مدرسوں سے ہینڈ اوور کر دیے، اور انہوں نے وہ سارا جو ہے بارڈر کراس کرتے ہی سب کو گولی مار دی. لہذا اگر ہمیں اسلام کی جنگ لڑنی ہے تو چائنا کے ساتھ بھی ہمارا مستقل اتحاد نہیں ہو سکتا. جب یہ چچنیا کے اوپر جب یہ ساری روسی فوج کشی ہو رہی تھی اور پوری دنیا جو ہے لان تان کر رہی تھی روس کو، تو آپ کو یاد ہے کہ یلسن صاحب اپنی شدید علارت کے باوجود بیجنگ پہنچ گئے تھے، اور ادھر سے وہ جانگ زیمن اور یہ یلسن دونوں نے جو آپس میں معانقہ کیا تھا اور ویسٹ کو دھمکی دی تھی، ہینڈز آف چچنیا، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. اگر ویسٹ نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا تو سن لے کان کھول کر، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے. یہ ان کا بیان آیا تھا دونوں کا.
اور افغانستان کے طالبان کے خلاف بھی رشیا اور چائنا کا اور کچھ سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں ان کا ایک پیکٹ ہو چکا ہے افغانستان کے خلاف۔ لہذا ابھی جو ایک وقتی ضرورت ہے ہماری بھی اور چین کی بھی، لہذا اس ضرورت کے تحت ہمیں چاہیے کہ اگر وہ اس کا ہاتھ آگے آ رہا ہے اور وہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ہاتھ کو تھامیں۔ یہ ہے حضرات وہ راستہ جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ پاکستان کا جو وجود اور جس وجہ سے وہ قائم ہوا اس کا منطقی نتیجہ ہے، پاکستان کے بقا اور استحکام کا واحد راستہ ہے۔ اب اس میں نہیں جا سکتا تفصیل میں، وقت بہت کافی ہو چکا ہے، اس لیے کہ میری کتاب استحکام پاکستان کے موضوع پر مکمل کتاب 15 برس پہلے میں نے لکھی تھی، ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان کا استحکام تو دور کی بات ہے، اس کا وجود بھی اگر ہے تو اسلام کے ذریعے سے، ورنہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، پاکستان کا نام نہیں رہے گا اور بن جائیں گے۔ دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پاکستان ان دی ایئر 2006 یہ کتاب امریکہ میں چھپی ہے، میں نقشہ بتا دیا گیا، بلوچستان علیحدہ ہوگا اور یہ کراچی جو ہے لیاقت پور کے نام سے ایک علیحدہ ریاست بن جائے گی، سندھ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا اور پنجاب کے بھی حصے ہو جائیں گے، یہ سب کا سب جو ہے پاکستان کی ڈسولوشن ہو جائے گی۔ اور 2006 اس لیے کہا اس آتھر نے کہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی ڈھاکے میں، تو 100 برس کے اندر اندر اس مسلم لیگ نے جو کچھ اچیو کیا تھا، پاکستان بنایا تھا، بننے کے بعد اس کا زیرو ہو جانے کا عمل جو ہے 100 برس میں مکمل ہو جائے گا۔ کتابیں چھپ رہی ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ ہمارے لیے تو اگر کوئی بقا ہے، استحکام ہے، تو صرف اسلام میں۔ اگرچہ یہ راستہ مشکل ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے اگر یہ راستہ اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پاکستان بنا بھی تھا تو اللہ کی مدد سے بنا تھا، اور اب بھی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے میں نے آج شروع میں جو آیتیں پڑھی تھی یاد ہوگا، سورہ حج میں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً اللہ اپنے ان بندوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اس کے دین کا جھنڈا اٹھائیے، اس روئے ارضی پر، اس عالم انسانیت میں اسلام کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیے۔ جو کبھی اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، کھڑے ہو جائیے اللہ کا نام لے کر تو اللہ کی مدد آئے گی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ یقیناً مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تو قوی ہے، زبردست ہے، عزیز ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دیکھو مسلمانوں تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، یہ ذرا اس میں ڈانٹ کا پہلو بھی ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد۔ لیکن آخری آیت جو میں نے پڑھی تھی اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، خوف زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ دیکھو اگر تم صاحب ایمان ہوگے تو تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی بالا ترین ہوگے، تم ہی بلند ترین ہوگے، یہ ہمارا پختہ وعدہ ہے۔ اب اس میں تصویر کا ایک اور رخ بھی تھا جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، شاید کہ اگلے مہینے آؤں گا تو پھر میں اسی کو موضوع بناؤں، کہ پوری تاریخ کے 4 صدیوں کی تاریخ بتا رہی ہے اور احادیث نبویہ بتا رہی ہے، اسلام کا عالمی سطح پر بول بالا ہونا ہے قیامت سے قبل۔ کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس کے لیے اشارات موجود ہے کہ اس سرزمین سے، پاکستان اور افغانستان سے، پرانے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہاں سے اس کا آغاز ہوگا۔ اگرچہ آثار ابھی کوئی نہیں ہے، آثار تو موجودہ حکومت بھی ہماری ادھر ہی جا رہی ہے، اسی راستے پر، IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ وفاداری، انہی کے ساتھ چمٹے ہوئے رہنا، انہی کے جو بھی مالیاتی جو بھی وہاں سے شخصیات آئی ہیں وہی وزارت خزانہ میں ہے، وہی سارے NGOs جو ہیں، سیکولر ذہن کے لوگ جو ہیں وہی حکومت کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ بظاہر تو راستہ انہوں نے دوسرا چوز کر لیا ہے، لیکن یہ کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اگر عوامی سطح پر احساس شعور کو بیدار کر دیا جائے، اگر لوگوں کی آنکھیں کھول دی جائیں کہ یہ 2 راستے ہیں بھائی، سوچ لو کدھر جانا ہے، اگر دوسرے راستے کی طرف جانا ہے تو اب ذرا کھڑے ہو، اپنی آواز میں وزن پیدا کرو،
جڑو، مل جل کر اپنی اس رائے کا اظہار کرو، تاکہ معلوم ہو کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اندھے بہرے نہیں ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اب تاریخ کس جگہ پر ہمیں لا کر کھڑا اس نے کر دیا ہے، ہم کس دوراہے پر کھڑے ہیں، ہمیں کدھر جانا ہے، ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے، پاکستان کے وجود میں آنے کا تقاضا کیا ہے، جس کے لیے لاکھوں جانیں دی گئی تھی، جس کے لیے ہزاروں عصمتیں قربان ہوئی تھی، اس ملک کے لیے اصل اس میں پس منظر کیا تھا، مقصد کیا تھا، اس کو اثر نو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔